بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. معزز اور مکرم سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے محرم الحرام کی اہمیت اور اس کے دینی اور اسلامی حیثیت کے مطابق گفتگو کی تھی، اور ہم نے اس بات کو سماعت کیا تھا کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ بھی ہے کہ جس کو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا ہے، اور اسی طرح محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مہینہ بدعات اور رسوم کا ایک پلندہ بن کے رہ گیا ہے. اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی فتنہ و فساد کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے. ایک طرف تو دہشت گردی کی سنگین وارداتیں وہ اسی مہینے میں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف بے شمار خرافات کو اسی مہینے کے اندر دہرایا جاتا ہے. اور یوں اسلامی سال کے ابتدا پہ، اسلامی سال کے آغاز پر ہی بے چینی، بے اطمینانی اور بد امنی کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے. حالانکہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے. اسے اللہ رب العالمین نے سوگ کے لیے یا ہمارے توہمانہ خیالات کے لیے مقرر نہیں کیا. ہماری دین سے دوری کہہ لیجئے یا ہماری شریعت سے بیزاری کہہ لیجئے کہ ہم نے اس مہینے کی اصل حالت کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دو گروہ ذمہ دار ہیں. ایک تو وہ گروہ کہ جس کی ساری عبادات وہ اسی مہینے کے ساتھ اور ان ایام کے ساتھ خاص ہیں، اور دوسرے ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جو ان کی دیکھا دیکھی انہی کی روش پہ چل نکلے ہیں. ان دو گروہوں کی وجہ سے اس مہینے کی اصل حالت وہ بالکل پس پشت چلی گئی ہے، اور یہ مہینہ ایک سوگ کا مہینہ اور توہمات کا مہینہ بن کر رہ گیا ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز انہی بدعات، رسومات اور خرافات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جو ان ایام، خصوصاً یہ جو آئندہ 2 ایام ہیں یعنی 9 محرم کا دن اور 10 محرم کا دن، ان ایام کے ساتھ جو بدعات اور رسومات، خرافات خاص ہیں ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. اس حوالے سے 5 میں قبیح ایسے اعمال بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس مہینے میں رونما ہوتے ہیں اور جن کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان قبیح اعمال سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ محرم الحرام کا جو احترام ہے وہ بجا لانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین امن اور سکون اور سلامتی کا گہوارہ بنائے رکھے، اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کی محبت کو مستحکم فرما دے. تو اس حوالے سے جو پہلا عمل بڑی کثرت کے ساتھ ان دنوں میں کیا جاتا ہے، خصوصاً 9 اور 10 محرم کے دن، وہ شرک کا ارتکاب ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے.
بڑی کثرت کے ساتھ ایسے امور نظر آتے ہیں کہ جو عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ عقیدہ توحید کی دچیاں بکھیر دی جاتی ہیں ان دنوں کے اندر۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ان ایام کے اندر کوئی بندہ جناب وہ حلیم کے پیالے بھر بھر کے بانٹ رہا ہے، کوئی کھیر اور حلوے کی پراتیں تقسیم کر رہا ہے، اور کوئی بندہ جناب وہ دیگیں چڑھا رہا ہے، پکا رہا ہے اور تقسیم کر رہا ہے، کوئی قسم قسم کے کھانے بانٹ رہا ہے، اور جب پوچھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا سبب ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ نیاز حسین ہے۔ تو یہ سراسر عقیدہ توحید کے منافی بات ہے۔ انسان نماز میں اس بات کا عہد کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام قولی عبادات بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے، اور میری مالی عبادات بھی اللہ کے لیے۔ اگر انسان نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو صرف اللہ کے نام کی تقسیم کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی مخصوص ایام میں نہیں، سال کے کسی بھی دن انسان تقسیم کر سکتا ہے۔ نیاز حسین کے نام پہ اس طرح کھانے تقسیم کرنا، اور پھر کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، چرستوں کے اندر لوگوں نے، کسی نے شربت کی سبیل لگائی ہے، کسی نے دودھ کی سبیل لگائی ہے، اور کسی نے پانی کی سبیل لگائی ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل ہے، جبکہ یہ بات بھی عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، فرمایا جس چیز پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا جائے وہ چیز تمہارے لیے جائز الحلال نہیں ہو سکتی۔ تو عقیدہ توحید کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور منظر جو ان ایام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سبز کپڑے پہنائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جوان عورتیں اور جوان بیٹیاں وہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں، لوگوں کے دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ جناب یہ میرا بھائی یا میرا یہ بیٹا، اس کو ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا منگتا بنا دیا ہے، اور اگر اس کو حضرت حسین کے نام کی کوئی چیز لے کے کھلا دی جائے گی تو اس کو بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ یہ بات بھی عقیدہ توحید کے سراسر منافی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کا منگتا ہونا یہ انسان کے لیے عزت کی بات ہے، یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا منگتا ہونا یہ انسان کے لیے باعث ذلت بھی ہے، باعث رسوائی بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اب پوری کائنات کے لوگوں، اس میں سب کے لیے خطاب ہے، اب پوری کائنات کے لوگوں تم سارے اللہ رب العالمین کے در کے فقیر ہو، تم اللہ رب العالمین کے در کے منگتے ہو، اور اس کے در کے سوالی ہو، اس کے علاوہ کسی کے در کے منگتے نہیں بن سکتے۔ بڑا مقام ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی زیادہ عظمت، فضیلت اور شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پوری زندگی اٹھائیے، سیرت کی کسی کتاب کو اٹھائیے کہ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو کہا ہو کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منگتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منگتا اور فقیر نہیں بنایا جا سکتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا منگتا اور فقیر بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ بات بھی عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ تو یہ پہلا قبیح عمل ہے جس کا ان دنوں میں بڑی کثرت کے ساتھ ارتکاب کیا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کی دچیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اس سے اللہ رب العالمین ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان دنوں میں خصوصاً 9 اور 10 محرم کے دن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈٹ کے مخالفت کی جاتی ہے۔ ایک ایک عمل میں اور ہمارے ایک ایک طرز عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ گزشتہ خطبہ میں آپ نے سماعت کیا کہ نبوت کے ملنے سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی مکہ کے جتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے اور پھر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، ساری زندگی آپ کا معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، اور آخری عمر میں یہ تحیہ بھی کیا کہ میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو سنت کیا ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، لیکن ہم نے سنت کی کیسے مخالفت کی کہ کھانے بنائے اور کھانے تقسیم کیے، خود بھی کھائے، لوگوں کو بھی کھلائے۔
جہاں پہ کھانے سے رکنے کا حکم تھا ہم نے کھانے کھلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی، اور پھر جہاں پہ پانی سے رکنے کا حکم تھا روزہ رکھ کے ہم نے سبیلیں لگا لگا کے لوگوں کو بھی روکا کہ آپ بھی ادھر رکیں اور اس سبیل سے پانی پیے تاکہ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ یہ سبیل لگائی کس لیے ہے تو جواب کیا ملتا ہے کہ اس دن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا گیا تھا، انہیں پیاسے شہید کر دیا گیا تھا، تو ہم نے حضرت حسین کے نام کی یہ سبیل لگائی ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے، غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ یہ کیسا انداز محبت ہے، یہ کیسا پیار کا انداز ہے، اور یہ کیسی محبت کی ادا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پیاسا شہید کر دیا جائے، بھوکا شہید کر دیا جائے، اور ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جناب بڑے عمدہ قسم کے اور لذیذ قسم کے مشروبات بھی اپنے حلق سے اتاریں اور بڑے عمدہ قسم کے کھانے کھا کے اپنے پیٹ کو بھر لیں۔ یہ کیسا انداز محبت ہے؟ اگر انداز محبت اپنانا ہے تو وہ اپنائیے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنایا، اور ان کے نانا کی جو سنت ہے کہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ رب العالمین سے اپنے 1 سال کے گناہوں کی معافی کو طلب کیا جائے۔ یہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سنت کی مخالفت کس طرح کی جاتی ہے کہ بدعات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بے شمار قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بے شمار بناوٹی اور جعلی اور غیر شرعی نمازیں اور وظائف وہ لوگ بتاتے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ 2 نفل یوں پڑھ دیں یا 4 نفل یا 6 نفل یا 8 نفل اس مخصوص طریقے کے مطابق پڑھیں، پہلی رکعت میں آپ یہ پڑھیں، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھیں، آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی، آپ کو یہ ثواب مل جائے گا۔ یا کوئی کہتا ہے جناب ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ فلاں وقت میں فلاں وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ فضیلت مل جائے گی، آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ یہ ساری باتیں شریعت اسلامیہ میں قطعاً ان کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے بنائی گئی باتیں اور بناوٹی قسم کے اذکار اور بناوٹی قسم کی نمازیں کہ جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اب انسان ایسی نماز بے شک جتنی مرضی پڑھتا رہے، لاکھ نوافل ادا کر دے اور لاکھ مرتبہ کوئی وظیفہ پڑھتا رہے، اگر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ اور مہر ہی موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، اس کو دین سمجھ کے اس نے کیا، وہ عمل مردود ہو سکتا ہے، کبھی اس میں ثواب نہیں مل سکتا۔ تو بدعات کو فروغ دے کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے ان ایام میں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے تو قبرستانوں میں ایک رونق لگنی شروع ہو جاتی ہے، ایک میلے کا سما پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یکم محرم سے ہی مٹی کی ٹرالیاں وہ قبرستانوں کے آگے آ جاتی ہیں، اور جیسے ہی 10 محرم کا دن چڑھتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں، خود بھی نکلتے ہیں اور اپنی جوان بہو اور بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اور جا کے قبروں پہ لیپا پوتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا شہادت حسین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ چیز پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر یاد آئے، انسان آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا ہو، قبر کی فکر انسان کے دل میں پیدا ہو۔ لیکن اگر قبرستان کے اندر ہی میلے کا سما ہوگا، جشن کا سا ایک سما بن جائے گا اور جشن کا ماحول بن جائے گا، تو کہاں سے فکر آخرت آئے گی اور کہاں سے قبر کی فکر انسان کے دل میں پیدا ہوگی؟ بلکہ شہر خاموشہ میں تو ایک بڑا مینا بازار لگا ہوتا ہے 10 محرم کے دن، مرد و خواتین کا اختلاط ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جناب بالکل اختلاط کے ساتھ اور مل جل کے بے پردگی کے ساتھ قبروں پہ لیپا پوتی کی جاتی ہے۔ اس کی کوئی اجازت شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علیہ او یجسس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبر کو پختہ بنانے سے بھی، اور قبر پہ زائد مٹی ڈالنے سے بھی، اور قبر پہ کوئی عمارت تعمیر کرنے سے بھی۔ ان تمام امور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ہاں اگر قبر پہ کوئی شگاف پڑ جائے یا کوئی سوراخ ہو جائے تو اس سوراخ کو بند کیا جا سکتا ہے، اتنی اجازت تو موجود ہے، لیکن ایک دن مخصوص کر کے اور جناب پورا وفد کے وفد قبرستان میں جا کے قبروں کو لیپ کرنا، اس کی شریعت اسلامی میں قطعاً کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔
سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، شرک کا ارتکاب۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ جو کام ان دنوں میں بڑی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، کہ یہ مہینہ غمی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوشی کی تقریبات کو منعقد نہیں کیا جا سکتا، شادی بیاہ پہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، غمی کا مہینہ ہے، شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ اور اگر کسی کی نئی شادی ہو تو نو بیاہ کا دلہن جو ہے اس کو میٹھے بیچ دیا جاتا ہے کہ دلہا اور دلہن علیحدہ علیحدہ رہیں، غمی کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بے شمار قسم کی خرافات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے سوگ کی وجہ سے، اور کوئی ننگے پاؤں گلیوں میں چل رہا ہے، بازاروں میں چل رہا ہے کہ آپ کے پاس جوتا نہیں ہے، نہیں جوتا موجود ہے، میں سوگ کی وجہ سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم کی وجہ سے ننگے پاؤں چل رہا ہوں۔ اور پھر کئی لوگ اپنے گھروں میں چارپائیوں کو الٹ دیتے ہیں کہ سوگ کا مہینہ ہے، ہم نے سکون کے ساتھ سونا نہیں ہے، جبکہ اس کی بھی شریعت اسلامیہ میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، تمام مسلمانوں نے روزے رکھا ہوتا ہے اور پورا دن ٹیلی ویژن پہ گانے بھی چلتے ہیں، فلمیں بھی چلتی ہیں، ڈرامے بھی چلتے ہیں، لیکن یہ محرم کے دن آتے ہیں تو نیوز چینلز والے جو ہیں ان کو بھی یاد آتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، گانا بجانا یہ اچھا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، لہذا شہادت حسین کے احترام میں اس کو بند کر دینا چاہیے۔ ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ محرم میں ان کو چلایا جائے، ہم تو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر یہ ان دنوں میں یہ کام جائز نہیں ہے تو سال کے 12 مہینے بھی یہ کام جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیے کہ وہ اداکارائیں اور رقاصائیں کہ جنہوں نے پوری قوم کو ایک اخلاقی دیوالیہ کر کے رکھ دیا ہے، وہ بھی ان دنوں میں جناب سیاہ لباس پہن کے اور بے پردہ ہو کے لوگوں کو شہادت حسین کا درس دیتی نظر آتی ہیں۔ تو یہ سوگ کا مہینہ، اس کو سمجھنا، یہ اس طرح کے اعمال کرنا، اس کی بھی شریعت اسلامیہ میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے دوسروں سے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے دوسروں سے، دوسرے جو چاہیں کرتے رہے، لیکن ہمارا شکوہ بنتا ہے، ہمارا اظہار بنتا ہے اپنے بھائیوں سے کہ جو اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہلوانے والے ہیں، ان سے گلہ بنتا ہے کہ آپ کم از کم ان کی نقالی میں یہ کام نہ کریں، آپ کی جو اپنی تہذیب ہے اس کو نہ چھوڑیں اور اپنا عقیدہ جو ہے اس کو فراموش نہ کریں۔ کسی کی دیکھا دیکھی یہ کام شروع کر دینا اور اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا، یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ رسوم و رواج ہو سکتی ہے، اسلام کا حصہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین میں سے ہیں، ہماری ماں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ہیں، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی، وفات کی جب خبر آئی مدینہ میں تو 3 دن گزرنے کے بعد حضرت ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور امہات المومنین ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، جب 3 دن گزر گئے تو حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگائی، فمسحت بذراعیہا، حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگا کے اپنے رخساروں پہ بھی ملی اور اپنے ہاتھوں پہ بھی مل لی، ایک مخصوص قسم کی خوشبو، اور ساتھ ہی فرمایا کیا کہ مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، بلکہ میں تو تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کو رکھا ہی نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منایا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے حکم ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن وہ عدت گزارے گی، سوگ منائے گی، لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا ہی جائز نہیں ہے۔ اور ہم صدیاں بیت چکی ہیں، اس مہینے کو ہم نے سوگ والا مہینہ مقرر کر دیا ہے، شریعت اسلامیہ میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ان دنوں میں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک مخصوص جو گروہ ہے وہ جناب اپنے سروں کو پیٹتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے رخساروں کو پیٹتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے گریبان پھاڑتا نظر آتا ہے، سینہ کو بھی کرتا نظر آتا ہے، زنجیر زنی کرتا نظر آتا ہے، اور المناک مرثیے اور نوحے پڑے جاتے ہیں، اور شہادت حسین کو بڑے مبالغہ امیز انداز میں بیان کیا جاتا ہے، جھوٹے سچے واقعات کو ملا جلا کے عوام کو بھی رلایا جاتا ہے اور خود بھی رونے کا ایک سما پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ یہ شہادت حسین کے غم میں نوحہ کیا جا رہا ہے، یہ شہادت حسین کے غم میں یہ اظہار افسوس کیا جا رہا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان دنوں میں، ان مخصوص ایام میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم انہی دنوں میں اپنی جانوں پہ ظلم کریں گے، ہم انہی دنوں میں اپنے رخساروں کو پیٹیں گے، ہم انہی دنوں میں اپنے گریبان چاک کریں گے، ہم انہی دنوں میں اپنے منہوں پہ تھپڑ ماریں گے۔
سراسر مخالفت ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کی. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, ظلم نہ کرو ان دنوں میں اپنی جانوں پہ. لیکن انہی دنوں میں ظلم کر کے یہ ثابت کیا کہ ہمارے لیے قرآن کی آیات کی اہمیت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے رسوم و رواج کی اہمیت ہے. اور میں پھر یہی عرض کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, کہ اوروں سے کوئی گلہ نہیں ہے, اوروں سے کوئی شکوہ نہیں ہے. گلہ اور شکوہ ہے اپنوں کے ساتھ کہ ہم نے بھی ان کی دیکھا دیکھی کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے المناک مرثی اور روحے پڑھنے شروع کیے. ہم نے پڑھے نہیں تو ہم نے سننے شروع کر دیے. ان کی مجالس میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ناروا اور بے جا قسم کی باتیں شروع کی. ہم نے ان کی مجالس کا حصہ بننا شروع کر دیا. انہوں نے زنجیر زنی کی, ماتم کیا, نوحہ کیا, تو ہم نے بھی ان کی مجالس میں شرکت کرنا شروع کر دی. گلہ اپنوں کے ساتھ ہے, شکوہ اپنوں کے ساتھ ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ کسی کام میں ہم ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہمیں. انہوں نے مجالس کے اندر جناب شہادت حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکہ امیز انداز میں بیان کرنا شروع کیا, اور ہم نے بھی جناب شہادت کے موضوع کو ملا جلا کے بیان کرنا شروع کیا. خود بھی رونا شروع کیا اور عوام کو بھی رلانا شروع کیا, اور اس کو ایک فن کی حیثیت دے دی ہے, ایک آرٹ کی حیثیت دے دی اس کو کہ شہادت حسین کو کون زیادہ دردناک انداز میں بیان کرتا ہے, کون زیادہ روتا ہے, کون سا ایسا خطیب ہے جو زیادہ خود بھی روتا ہے, لوگوں کو بھی رلاتا ہے. ایک فن کا نام دے دیا اس کو ہم نے. اور پھر جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سراسر فراموش کر دیا. لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے گالوں کو پیٹنے والا ہے, اپنے گریبان کو چاک کرنے والا ہے اور جاہلیت کی آوازیں نکالنے والا ہے, فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق اور واسطہ ہی کوئی نہیں. ان تعلیمات کو فراموش کر کے ہم نے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا, لوگوں کی ناکامی کرنا شروع کر دی. اور اختصار کے ساتھ 5ویں نمبر پہ جو سب سے گھناؤنا اور سب سے کبھی کام ان دنوں میں کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو شاگردان نبی ہیں, جو مکتب رسالت کے فیض یافتہ ہیں, اس امت کے افضل ترین اور بہترین لوگ ہیں, کہ جو اس امت کے پسندیدہ اور چنیدہ لوگ ہیں, ان کا نام لے لے کے ان پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے, ان پہ زبان درازی کی جاتی ہے, سب و شتم کیا جاتا ہے, اور صحابہ کرام کی شان میں توہین اور تنقیص کی جاتی ہے. یہ سب سے گناؤنا کام ہے کہ وہ لوگ جو پسندیدہ لوگ, جو بہترین لوگ ہیں اس امت کے, کہ جن کی عظمت اور رفعت سے قرآن پاک کے اوراق بڑے بڑے ہیں, ان کی شان میں تبرہ بازی کی جاتی ہے, اپنی زبانوں کو دراز کیا جاتا ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ پچھلے دنوں ایک بدبخت, بد باطن, بد نسل, بے شرم اور بے حیا انسان نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کی شان میں ناروا قسم کے الفاظ کو استعمال کیا. حالانکہ کون صدیق جسے صدیق ذات خدا نے کہا, اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا, اولیاء نے کہا, صلحاء نے کہا, اتقیاء نے کہا, اصفیاء نے کہا, میں بھی اسے صدیق مانتا ہوں, جو صدیق نہ مانے اسے زندیق مانتا ہوں. ہماری اپیل ہے یہ مقتدر اداروں سے بھی اور متعلقہ حلقوں سے بھی کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے. یہ لوگ جو فرقہ پرستی کو ہوا دینے والے اور اس ملک میں فضائے امن کو سبوتاژ کرنے والے, ان کو نکیل ڈالی جائے, ان کو لگام دی جائے, اور انہیں اس بات پر پابند کیا جائے کہ صحابہ کرام کی شان میں قطعاً کوئی گستاخی نہ کی جائے, اور ہم اس گستاخی کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. اور جو ذاکر بھی اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے, اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے, عوام کو بہکانے کے لیے, مجمع کو بڑھکانے کے لیے اور نفرت کی آگ کو سلگانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنے والا ہے, ایسے ذاکر کو اور ایسے شخص کو پابند سلاسل ہونا چاہیے. کیونکہ یہ وطن محبان صحابہ اور محبان اہل بیت کا وطن ہے. اس وطن میں ہم صحابہ کرام کی گستاخی کو برداشت بھی نہیں کر سکتے اور اہل بیت کے کسی فرد کی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں. کوئی پہلے ایمان لانے والا ہو, بعد میں ایمان لانے والا ہو, میرے پیغمبر کے تمام صحابہ عادل بھی ہیں, سکہ بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا ایک ایک فرد وہ ہماری عقیدتوں کا محور ہے. ہم کوئی ناروا الفاظ سننے کا روادار نہیں, نہ صحابہ کرام کے بارے میں نہ اہل بیت کے بارے میں. صحابہ کرام کی محبت ہمارے سروں کا تاج ہے اور اہل بیت کی محبت کا ہمارے دلوں پہ راج ہے.
صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا نور ہیں اور اہل بیت عظام وہ ہمارے دلوں کا سرور ہیں۔ ہم ان سے بھی محبت کرنے والے، ان سے بھی محبت کرنے والے جو صحابہ سے بغض رکھنے والا ہے، ہم اس سے بھی نفرت کرنے والے جو اہل بیت میں سے کسی ایک فرد سے نفرت کرنے والا ہے، ہم اس سے بھی نفرت کرنے والے، ہم بری و ذمہ ہیں ایسے لوگوں سے جو صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے، اہل بیت کی گستاخی کرنے والے، ایسے لوگوں کو لگام دی جائے تاکہ ملک میں فضا کی امن خراب نہ ہو۔ اس ملک میں جو اللہ رب العالمین نے امن اور سکون عطا کیا ہے، اس امن اور سکون کی فضا کو برباد کرنے کا جن لوگوں نے قصداً ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کی زبان کو بند کرنا چاہیے اور صحابہ کرام کی عظمت کو بھی بیان ہونا چاہیے، اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔